فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 122، 23 ستمبر 2021۔ سوال: آج کل گوٹ فارمنگ میں نت نئے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ نر ہرن کا کراس عام ٹیڈی بکریوں سے کروا کے یہ نسل حاصل کی جا رہی ہے، جو کہ بہت خوبصورت اور فربا ہوتی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اس جانور کی قربانی جائز ہوگی؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صورت مسئولہ میں ہرن اور بکری سے جو بچہ پیدا ہو، اگر وہ ہرن کے مشابہ ہے تو اس کی قربانی ناجائز، درست نہیں۔ اگر وہ بکری یا بکرا کے مشابہ ہے تو اس کی قربانی جائز اور درست ہے، کیونکہ شرعاً بکری اور بکرا قربانی کے جانوروں میں شامل ہیں، لہذا اس کی قربانی کرنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان پالتو جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ باقی شروط قربانی جو سنت سے ثابت ہیں انہیں بھی ملحوظ رکھا جائے۔ مختصر اور اصولی جواب یہی ہے، البتہ اس کو مزید سمجھنے کے لیے کچھ تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کی بقائے نسل کی بنیاد کروموسومز پر رکھی ہے، جو نرد اور مادہ کے جسم میں موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً انسان کے 46 کروموسومز ہوتے ہیں، یعنی 23 ماں سے اور 23 باپ سے، اور یہ مل کر جوڑا جوڑا ہو جاتے ہیں۔ 22 جوڑوں سے جسم کے حصے بنتے ہیں، مثلاً بال، ہڈی، دانت، رنگ، شکل وغیرہ، اور آخری جوڑے سے نر اور مادہ جنس بنتی ہے۔ اس طرح ہر حیوان کے کروموسومز ہوتے ہیں۔ کسی بھی جنس کی پیدائش کے لیے نر اور مادہ میں ان کروموسومز کی تعداد، اوصاف اور ان کی ترتیب کا یکساں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر نر مادہ کی جنس قریب ہو، جیسے گھوڑی اور گدھا، اس سے بچہ یعنی خچر تو پیدا ہو جائے گا، لیکن آگے جنس نہیں چلتی۔ اور اگر جنس بعید ہو تو کروموسومز کی ہم آہنگی نہ ہونے کے سبب بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا، جیسے خنزیر اور گائے کا کراس نہیں ہوگا۔ کروموسومز کی تحقیق کے بعد ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ تغلیب کس کی ہے۔ اگر تغلیب بکری کی ہے تو بکری خیال کریں گے، خواہ نر ہو یا مادہ۔ اگر تغلیب ہرن کی ہو تو وہ بہیمۃ الانعام سے نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ کروموسومز میں سے ایک ہوتا ہے جس سے نر اور مادہ بنتے ہیں، باقی سے جسم کی تخلیق ہوتی ہے، اور جسم کے کئی حصے ہوتے ہیں۔ اگر نطفہ بکرے کا ہے اور اس میں کچھ اجزاء ہرن کے شامل کیے جاتے ہیں تو ان اجزاء کی وجہ سے صرف چہرے کی بناوٹ ہرن جیسی ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہرن کے کروموسوم سے گوشت اور خلیوں کو تیار کیا جاتا ہے تو پھر وہ شکل و صورت چاہے کسی کی بھی ہو، کیونکہ بقیہ حصہ اور گوشت ہرن کا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کیمیائی تبدیلی کی جاتی ہے، اگر وہ گوشت بڑھانے کے لیے کی گئی ہے تو وہ گوشت ہرن کا ہے، لہذا قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر تبدیلی خوبصورتی کے لیے کی گئی ہے، صرف شکل و شباہت میں تبدیلی ہوئی ہے، تو پھر گوشت بکرے کا ہے اور قربانی جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام، فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔